میں نے منت کا روزہ رکھا تھا کہ اللہ مجھے ممانی کے ظلم سے بچا لے۔ مغرب کی نماز ہوتے ہی میں نمک سے روزہ کھولنے لگی اور پیاز کی شدت سے فریج سے ٹھنڈا پانی نکالنے لگی۔ جب ممانی نے میرے سر پر اپنی جوتی ماری اور غصے سے بولی، بل تیرا باپ نہیں بھرتا، بوتل میرے منہ پر لگی اور ہونٹ زخمی ہو گئے۔ میں کانپتے وجود سے زمین پر بیٹھ گئی اور چچی کو دیکھا جو مجھے مارنے ڈنڈا اور جھاڑو اٹھا رہی تھی۔ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ مجھے ابھی انصاف دیکھنا ہے میرے رب۔ یہ کہتے میں آنکھیں میچ گئی۔ جب واپس آنکھیں کھولی تو سانس سینے میں اٹکنے لگی۔ میری سہیلی نے مجھے کچھ ایسا بتایا تھا جس پر میں یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ ممانی کسی کے گھر گئی ہوئی تھی اور میں چھت پر کپڑے خشک کرنے کے لیے پھیلانے آئی تھی۔ میں نے دیکھا ہیرا بھی وہیں پر بیٹی پڑھ رہی تھی۔ مجھے پڑھنے کا تو بہت شوق تھا لیکن اب عمر گزر گئی تھی۔ ہیرا مجھے دیکھ کر میرے پاس ہی چلی آئی۔ تم کتنی خوبصورت ہو مگر اپنے آپ کو یہاں برباد کر رہی ہو، اس نے افسردگی سے کہا، جس پر میرے دل کو ایک لمحے کے لیے کچھ ہوا تھا مگر میں چپ ہی رہی۔ وہ اس لمحے میں میری واحد سہیلی تھی۔ ریدا کچھ تو بولو، اس نے مجھے چپ دیکھ کر پھر سے کہا۔ تو میں نے پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، جن کے والدین نہیں ہوتے انہیں خوبصورتی یا بدصورتی سے فرق نہیں پڑتا ہے۔ یہاں مجھے 2 وقت کی روٹی ملنا مشکل ہوتی ہے اور تم میری قسمت پر رشک کر رہی ہو۔ تم چاہو تو اپنی قسمت بدل سکتی ہو، اس نے گہرا سانس بھر کر کہا۔ تو میں نے حیرت سے پوچھا، کیا ہم جیسوں کی بھی قسمت بدلتی ہے؟ ہاں بدلتی ہے، بس تھوڑی ہمت سے کام لینا پڑتا ہے۔ جہاں تم نے ہمت دکھائی وہیں تمہارا کام بن جائے گا۔ بتاؤ کیا تم تھوڑی ہمت دکھانے کے لیے تیار ہو؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا تو وہ مجھ پر زور دیتے ہوئے بولی، ریدا یہ موقع بار بار نہیں ملے گا، پیسہ بھی ہوگا، اس کے بعد شہرت بھی اور عزت بھی، دیکھنا تمہاری ممانی کا تم سے بات کرنے کا انداز تک بدل جائے گا۔ کیا سچ میں؟ اس نے مجھے ایسی بات بتائی جسے سن کر کچھ دیر تک تو مجھے یقین ہی نہیں آیا تھا۔ کیا اس سے بہت زیادہ پیسہ آ جائے گا؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ جلدی سے بولی، ہاں بہت سارا۔ میرے گھر والے مجھے یہ سب کرنے نہیں دیں گے، تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا یہ سب کچھ۔ مگر ہیرا، میں سوچ میں پڑ گئی۔ ہیرا، ریدا کچھ بھی نہیں، تمہیں یہ سب کرنا ہی ہوگا۔ تو اس سب کے لیے کیا کرنا پڑے گا مجھے؟ اس کی بات سن کر میرا دل بھی ایک لمحے کے لیے ڈگمگا گیا اور یہی وہ چیز تھی جس پر میں اپنی ساری زندگی پچھتاتی رہی۔ زیادہ کچھ نہیں کرنا، بس جیسے جیسے میں بولتی جو تم نے وہی کرنا ہے، باقی کے سارے معاملات میں خود ہی سنبھال لوں گی۔ میں خوش ہو گئی لیکن ایک بات بار بار دل میں آ رہی تھی کہ وہ یہ سب میرے لیے کیوں کر رہی ہے، اس سے یہ سب کر کے کیا ملے گا؟ سو میں نے یہ بات ہیرا سے پوچھی تو وہ سوچتے ہوئے بولی، سب کچھ، جو دل کا سکون ہوتا ہے وہی سب کچھ ہوگا۔ میں روز تمہیں ان سب کے لیے ایک نوکرانی بننے ہوئے دیکھتی ہوں، تھک گئی ہو۔ بے شک میں اتنے بڑے موقع کو حاصل نہیں کر سکتی مگر تم ایسا ضرور کرو گی۔ مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اس کی باتوں سے مجھے اپنے اندر ایک ہمت سی دکھائی دے رہی تھی۔ کرنا ورنہ کچھ بھی نہیں ہے، کل نہا کر اور تھوڑا میک اپ وغیرہ کر کے اوپر آ جانا، تمہاری کچھ تصاویر میں چن لوں گی، بس اتنا سا کام تمہیں کرنا ہے۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی لیکن مجھے میک اپ نہ کرنا آتا تھا اور نہ ہی میرے پاس تھا۔ لیکن یہ بات میں نے ریتا کو نہیں بتائی، یہ وجہ کر کے وہ کیا کہے گی؟ میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ میری کزن روز تیار ہوتی تھی تو تھوڑا بہت اندازہ تھا، بس ویسے ہی تیار ہو جاؤں گی، یہ سوچ کر میں کافی پرسکون ہو گئی۔ اگلے دن میری کزن تیار ہو کر کہیں پر جانے لگی تو اس نے اپنا میک اپ ویسے ہی کھلا چھوڑ دیا، ساتھ ہی مجھے سمیٹنے کا بھی بول دیا۔ یہ میرے لیے سنہری موقع تھا، سو جیسا تیسا میک اپ مجھے آیا کر کے میں نے دیکھا ممانی اپنے کمرے میں سو رہی تھی۔ ویسے بھی دوپہر کا وقت تھا اور اس وقت وہ آرام کرتی تھی، سو میں نے دوپٹہ اوڑھا، تیار ہو کر چھت پر چلی گئی۔ مگر وہاں ہیرا نہیں تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں نے تھوڑا شور کیا تو وہ خود ہی چھت پر آ گئی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ ابھی ابھی گہری نیند سے جاگی ہو۔ مگر جب اس نے سامنے مجھے تیار ہوئے دیکھا تو وہ مجھ پر بہت ہنسے۔ ارے یہ کیا بن گئی ہو؟ میں نے جلدی سے کہا، تم نے ہی تو بولا تھا تیار ہو کر آنا ہے، اب تیار ہو کر آئی ہوں تو تم مجھ پر ہنس رہی ہو، کیا تمہیں میک اپ کرنا نہیں آتا؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا تو میں نے نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں میرے پاس تو میک اپ بھی نہیں ہے، وہ تو بینش کا میں نے چپکے سے لگایا تھا۔ ویسے بھی اگر تمہیں مجھ پر یوں ہی ہنسنا ہے تو میں واپس چلی جاتی ہوں، کیونکہ جو کچھ اس نے کہا تھا میں وہی کہا تھا۔ لیکن جب وہ ہنستی تو مجھ پر بہت زیادہ رونا آتا، جس پر وہ جلدی سے سنبھل کر بولی، ایسے نہیں تنگ کر رہی تھی، تم اچھی لگ رہی ہو، بس تھوڑا سا میک اپ سیٹ کرنا ہے ورنہ تصویریں خراب آئیں گی۔ اس کے بعد ہاتھوں سے ہی کھڑے کھڑے اس نے میرا میک اپ سیٹ کر دیا اور دوپٹہ بھی سیٹ کر کے جلدی جلدی میری مدد کر کے میری
कुछ तस्वीरें खींच ली। क्या करोगी इनका तुम? मैंने सोचते हुए पूछा तो वो मुस्कुराते हुए बोली, देखा इनसे तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी, बस तुम दुआ करो। वैसे तो मुझे उम्मीद है तुम्हारी तस्वीरें पास हो जाएंगी, मगर फिर भी जितनी दुआ कर सकती हो करो, क्योंकि ये मौका बार बार यूं नहीं थाली में रख कर नहीं मिलता, इसे बमुश्किल बनाना पड़ता है। समझ रही हो ना? इसने आखिर में मेरे कंधे पर हाथ रखकर पूछा तो मैं दिल ही दिल में दुआ करने लगी। वैसे भी सब पर हीरा ने ये सब बताया था, मुझे भी वो घर किसी कैद खाने के मानंद लगता था। हालांकि बचपन से मैं वहीं पर तो रह रही थी, मगर अब एक अजीब की घुटन महसूस होती थी। अच्छा हीरा, मैं चलती हूँ। वैसे भी मानी सो रही थी और मैं चुपके से यहाँ आ गई। मेरे कहने पर वो भी छत से चली गई, तो वहीं लगी टूंटी से मैंने अच्छी तरह अपना मुंह धोकर खुश कर लिया और नीचे आ गई। अब मुझे बस हीरा की जानिब से किसी खुशखबरी का इंतजार था, मगर वो ना तो छत पर आ रही थी और ना ही इसने अभी तक कोई खबर बताई थी। वो 3 दिन तक जब उसने कुछ नहीं बताया तो मुझे बड़ी बेचैनी लग रही थी। सो मैंने मन्नत मान ली। मुझे याद है मेरे बचपन में मेरी अम्मी भी जब कोई काम नहीं होता था बल्कि ऐसे ही मन्नत मान लेती थी। एक मर्तबा मेरे अब्बा को पुलिस किसी गलतफहमी की बिना पर पकड़ कर ले गई। अम्मी ने मुझे पहला कलमा पढ़ने पर लगा दिया और खुद मन्नत मानकर, इनकी मन्नत अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि अब को पुलिस बाइज्जत तरीके से घर वापस छोड़ गई। सो जब मुझे ये मौका याद आया तो मैंने भी फ़ौरन ही मन्नत मान ली और पूरा दिन कुछ खाए पिए बगैर ही रोज़ा रखा था। बस साथ-साथ सारा दिन यही दुआ करती रही कि कुछ काम बन जाए। वैसे भी जब कोई उम्मीद दिखाई दे तो इसके पूरे होने की दुआएँ और बढ़ जाती हैं। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही था। मैं घर के सारे काम भी बड़े बेदिली से करती थी। घर में किसी को भी नहीं पता था कि मैंने रोज़ा रखा है। सो घर के नॉर्मल रूटीन के काम करते हुए मेरी हालत ख़राब हो रही थी। जिस्म बुरी तरह से काँप रहा था। वैसे भी कुछ खाए पिए बगैर ही तो रोज़ा रखा था। अब ज़रा हालत ख़राब हो रही थी तो इसमें कोई नई बात नहीं थी, मगर शाम में जब रोज़ा खोने लगे तो मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। रात का खाना भी नहीं बना था। इसे बनने में देर थी अभी, और वैसे भी वो मैंने ही बनाना था। जब कुछ बचा ही नहीं था तो कमरे में आकर फ्रिज खोल ली। वहाँ भी पानी के अलावा कुछ नहीं पड़ा था। तो अल्लाह का नाम लेकर मैंने पानी का भी एक ही घूंट भरकर अजक मुमानी कमरे में आ गई और मुझे यूं हंसते पीते हुए देख लिया, जिस पर वो बहुत ज़्यादा बोली। मैं खामोशी से इनकी बात सुनती रही, मगर जब इनका बोलना हद से बढ़ने लगा तो मैंने आहिस्तगी से कहा, मुमानी प्यास लगी थी तो बस पानी पी रही थी। इस पर इन्हें एकदम से ताव चढ़ गया और उन्होंने आओ देखा ना ताओ, एक जोरदार थप्पड़ लगाकर कहा, तुम बिल भरती हो? अगर इस घर का जो ये ठंडा पानी ठूस रही हो, वो मुझे मुसलसल डांट रही थी और प्यास से मेरा हालत खुश हो रहा था। मैं खामोशी से वहाँ से चली गई और अपने कमरे में रो रो कर दुआ करने लगी। पता नहीं जिंदगी कई सारी आजमाइश मेरे मुकद्दर में ही क्यों लिखी गई थी। मैं जब जब खुश होती थी तो अचानक ही कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता जिससे सब कुछ तहस नहस हो जाता। अब भी मैं कितनी खुश थी। आज की मन्नत मानी है तो मुझे यकीन है मेरा काम जल्द हो जाएगा। मगर मानी ने मुझे डाँट मारकर मेरी सारी खुशी का बेड़ा गर्क कर दिया था। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हुआ था, मगर मेरे अंदर बगावत की आग जन्म लेने लगी थी। मुझे अपनी मानी से बहुत कुछ इतनी शिद्दत नफ़रत हो महसूस होती थी, जो इस वक़्त हो रही थी। मेरा दिल चाह रहा था मैं सब कुछ इस घर का तबाह कर दूँ। हीरा ने जो मुझे ख्वाब दिखाए थे, मैं कमरे में बैठी इन ख्वाबों के लिए पहले से भी ज़्यादा शिद्दत से दुआएँ माँगने लगी। मैं अपने कमरे में ही बैठी थी जब अचानक कुछ देर बाद घर का दरवाज़ा बजा। मम्मा ने मुझे आवाज़ें देती रही दरवाज़ा खोलने के लिए, मगर मैं ढीठ बनकर वहीं पर ही बैठी रही। काफ़ी देर बाद वो खुद ही उठकर बाहर गई, तो आगे पता चला ममानी के बेटे का एक्सीडेंट हो गया। वो परेशानी से सब कुछ छोड़-छाड़ कर अस्पताल चली गई। तब तक मैं भी कमरे से बाहर आ चुकी थी और मैंने भी ये बात अपने कानों से सुनी थी। मुझे ये बात पता चली तो मैं बहुत खुश हुई। मुझे एक पुरसुकून सा महसूस हुआ। क्या अच्छा हुआ जो ये औरत मेरे साथ करती है, इसके साथ ही सब कुछ होना चाहिए। इस वक़्त मुझे यकीन हो गया कि मेरी हर दुआ अल्लाह सुनता है। अब भी उन्होंने मेरी तकलीफ़ माँगी थी। दुआ सुनी तो माने को भी इसका अदराक करवा दिया। मुझे ये महसूस हो रहा था मैं दिन-ब-दिन खुद गर्क होती जा रही हूँ। लेकिन ऐसा बनने में बुराई ही क्या था? ज़िंदगी के 17 साल ऐसे ही गुज़ारे थे। अब ज़रा अगर अपने लिए जी लेती तो क्या क़यामत आ जाती। कमरे में वापस आई वो बड़े ख़ुशवा और अज़ू के साथ शुक्राने के नफ़िल पढ़ने लगी कि जो भी हुआ ममानी के साथ बहुत अच्छा हुआ, मगर दूसरी जानिब ये भी डर था कि कहीं मेरा काम ना ख़राब हो जाए, क्योंकि पूरा दिन मन्नत का रोज़ा भी रख लिया था और अभी तक कीरा ने कोई भी खुशखबरी नहीं सुनाई थी। जबकि मेरी अम्मी ने जब रोज़ा रखा तो दोपहर को ही मेरे अब्बा घर वापस लौट आए थे। अब मुझे शक होने लगा कि हो सकता है ये मेरी दुआ ही कबूल ना हुई हो। मैं इस वक़्त शदीद कनुयत में हो रही थी, साथ भूख भी लग रही थी। मैं किचन में आई तो देखा चूल्हे पे गोश्त रखा हुआ है।
تب یاد آیا کہ جب جب گھر میں گوشت پکتا تھا تو ممانی خود پکاتی تھی، مجھے نہ پکانے دیتی تھی اور نہ ہی گوشت کی ایک بوٹی بھی کھانے دیتی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے عجیب سا محسوس ہوا۔ بھوک بھی کافی بڑھ رہی تھی تو میں نے کسی کی بھی پرواہ نہ کرنے کا سوچا، مگر قسمت آج شاید مجھ پر مہربان تھی، کیونکہ جب آگے جا کر دیکھا تو چولہا جل رہا تھا۔ جلدی میں ممانی چولہا بند کرنا بھول گئی تھی، اسے یاد ہی نہیں رہا تھا کہ وہ سالن پکا رہی ہیں۔ ویسے بھی اولاد کی تکلیف ایسی ہی ہوتی ہے، انسان اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے۔ جب سالن پک گیا تو میں نے مزے سے کچھ بوٹیاں کھا لی اور کچھ سالن میں چھوڑ کر دوبارہ سے آگ جلا دی۔ پتہ نہیں کیوں جب سے ہیرا نے مجھے وہ خواب دکھائے تھے، یوں لگتا تھا میں اس عذاب خانے سے بہت جلد نکل جاؤں گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مجھے یوں لگتا تھا میں بھی چلاک ہو گئی ہوں، یا پھر اس دنیا میں رہنے کا اگر سیکھ گئی ہوں، جس کا مطلب یہی تھا کہ صرف اپنی پرواہ کرو، باقی سب کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ اور اب میں بھی بالکل ویسی ہی بنتی جا رہی تھی۔ ممانی آئی تو انہوں نے بہت وویلا مچایا کہ ردا تم دیکھ نہیں سکتی تھی، ہنڈیا کو ساری جل گئی۔ میں نے سکون سے کہا مجھے تو آپ مار کر چلی گئی تھی، پھر کیسے دیکھتی؟ ویسے بھی آپ نے ہی پابندی لگائی ہے جب گھر میں گوشت پک رہا ہو تو کچن کے قریب بھی نہیں بھٹکنا۔ میری بات سن کر چند لمحے وہ خاموش ہو گئی، پھر تیز لہجے میں بولی، بہت زیادہ زبان چل رہی ہے تمہاری، خود پہ کنٹرول کرو، ورنہ اگر میں نے کنٹرول کرنا شروع کیا تو تم بہت پچھتاؤ گی۔ میں نے ان کی بات پر سر جھٹک دیا۔ ویسے بھی آج کل وہ کچھ بھی کہتی تھی مجھے فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور تم جا سکتی ہو۔ میں بڑی خوش تھی، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن میں یہ موقع نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میرے ماں باپ تو ویسے بھی نہیں تھے، سو میں نے گھر سے بھاگنے کا پروگرام ہیرا کے ساتھ مل کر بنایا۔ پہل تو مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی کہ کیسے بھاگوں گی، میں نے تو اپنا شہر بھی نہیں دیکھا تھا، بس گلی محلے تک سے واقف تھی۔ اب جب اچانک سے ہیرا نے بھاگنے کا کہا تو میں سوچ میں پڑ گئی، مگر اس نے میری مدد کرنے کی دل سے ٹھانی ہوئی تھی۔ تبھی چٹکی بجا کر بولی، تم فکر مند نہیں ہو، دیکھنا سارا انتظام ہو جائے گا، بس تم اپنا بیگ وغیرہ تیار کر لینا، باقی فکر نہ کرنا۔ مگر پھر بھی مجھے بتاؤ کیسے کرو گی یہ سب کچھ؟ میں کافی متجس تھی کہ آخر وہ کیسے کرے گی، جس پر وہ سوچتے ہوئے بولی، میرا منگیتر ہے، وہ تمہیں یہاں سے کہیں لے جائے گا اور تمہاری منزل تک پہنچا دے گا، ہو سکا تو میں بھی تمہارے ساتھ چل لوں گی، مگر ریدا ایک بات یاد رکھو، اپنی مدد تمہیں خود ہی کرنی ہوگی، میں تمہیں راستہ دکھا سکتی ہوں مگر اسے راستے پر تمہارے ساتھ چل نہیں سکتی، سو تمہیں خود کو ہی بہادر بنانا ہوگا۔ اس نے اتنے اچھے سے مجھے سمجھایا کہ میرا سارا ڈر اور خوف جاتا رہا۔ ساری زندگی دوسروں کی ملازمہ بن کر ہی رہی، اب اگر خود کے لیے جینے کا موقع مل رہا ہے تو اسے گنوا نہیں سکتی تھی۔ ہیرا نے مجھے بتا دیا تھا ایک ہی دن بعد جانا ہے، سو میں سوچنے لگی مجھے اپنے ساتھ کیا کیا لے کر جانا چاہیے۔ پیسہ تو میرے پاس بالکل بھی نہیں تھا، وہی ملتا تھا جو اس گھر میں ممانی مجھے دیتی تھی۔ پیسے میں چرا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ ممانی اپنے پرس میں ہی رکھتی تھی، لیکن میں زیور چرا سکتی تھی کیونکہ ممانی اپنا زیور چھپا کر کچن میں کہیں پر رکھتی تھی۔ مجھے یقین تو نہیں تھا، شک ہی تھا، کیونکہ ایک مرتبہ میں رات کو کچن کی لائٹ جلتے دیکھ کر وہاں گئی تو ممانی ایک مرتبان میں ہاتھ ڈالے کھڑی تھی۔ اچانک سے مجھے کچن میں کھڑا دیکھ کر چونک گئی، مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ آدھی رات کو وہ وہاں ہر کیا کر رہی ہے۔ میں نے پوچھا تو الٹا آگے سے انہوں نے مجھے ہی ڈانٹ دیا کہ کیسے بدروحوں کی طرح پھر رہی ہو، ویسے بھی اپنا گھر ہے، میں جہاں چاہے جا سکتی ہوں، تم ہوتی کون ہو مجھ سے یہ سوال کرنے والی؟ میں خاموشی سے واپس آ گئی۔ بعد میں ایک مرتبہ چھپ کر اس مرتبان میں جھانکا تو وہاں ممانی نے چاولوں کے نیچے زہر چھپایا ہوا تھا۔ میں نے چاول ویسے ہی سہ کر دیے، بھلا مجھے اس کی کیا ضرورت، لیکن آج لے رہا تھا اس زیور کا مجھ سے زیادہ حقدار کوئی نہیں ہے، بس مسلسل یہ دعا کر رہی تھی کہ وہ زیور وہاں پر موجود ہو، ایسا نہ ہو کہ کہیں ممانی نے اس کی جگہ بدل دی ہو۔ ویسے بھی پہلی بار کے بعد میں نے دوبارہ کبھی اس مرتبان کو نہیں دیکھا تھا۔ سو رات میں سب کے سو جانے کے بعد چھوٹی سی ٹارچ کی روشنی میں کچن میں آئی، ویسے بھی اس جگہ کا مجھے اچھی طرح سے علم تھا، سو میں نے لگے ہاتھوں تھوڑا سا زیور نکال کر ایک پوٹلی میں باندھ لیا۔ ایک معرکہ تو سر ہو چکا تھا، اب دوسرے کی باری تھی۔ میں کمرے میں واپس آ کر لیٹ گئی کیونکہ دوسرا کام اس وقت ممکن نہیں تھا۔ زیور چرانے کے بعد میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے بڑھ گئی، ایسا لگ رہا تھا کہ ابھی میرا دل اپنا سینہ چیر کر باہر آ جائے گا، کیونکہ میں نے زیور تو کیا کبھی اس گھر میں سے ایک تنکا بھی نہیں چرایا تھا، مگر جب سے بڑے بڑے خواب دیکھے تھے میں وہ سب بھی کرنے لگی تھی جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ساری رات میں نے سوئے بغیر گزاری۔ اگلے روز میری کزن گھر سے باہر گئی اور جب ممانی سو رہی تھی تو چپکے سے میں نے اس کے اچھے سے کپڑے چرا کر ایک بیگ میں ڈال دیے، ساتھ
ایک دو جوڑیاں جوتوں کی بھی اٹھا لی، میک اپ کا بھی تھوڑا سا سامان، مطلب ایک کپ لپسٹک اور ایک کاجل وغیرہ جو مجھے کرنا آتا تھا اٹھا کر بیگ میں رکھ لیا۔ میری اپنی تیاری مکمل تھی، بس اب مجھے ہیرا کی جانب سے اشارے کا انتظار تھا۔ شام کو جب میں چھت پر گئی تو ہیرا پہلے سے موجود تھی، مجھے دیکھ کر جلدی سے بولی، میں نے اپنے کزن یعنی منگیتر سے بات کی ہے مگر وہ نہیں مان رہا۔ یہ سن کر میرے ہاتھ پاؤں ایک دم سے ڈھیلے پڑ گئے۔ ہیرا ایسے نہیں کر سکتی ہو تم، میرے ساتھ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم میری مدد کرو گی اور اب تم منع کر رہی ہو۔ نہیں کرو، میں اپنی ساری کشتیاں جلا چکی ہوں۔ وہ چونک کر بولی، یعنی مطلب کیا ہے تمہارا، کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کیا اور کہا، دیکھو کسی بھی طرح اسے مناؤ، میں اب یہاں نہیں رہ سکتی۔ اچھا تم نیچے جا کر دعا وغیرہ کرو، کوئی نفل شفل پڑھو، اگر وہ مانتا ہے تو میں تمہیں بلا لوں گی۔ یہ فون رکھو اپنے پاس۔ ساتھ ہی اس نے ایک کھٹارا سا بٹنوں والا موبائل مجھے تھما دیا۔ میرے تو چہرے کی رنگت ہی اڑ چکی تھی۔ ایسے نہیں ہو سکتا تھا کہ میں نے اتنے بڑے بڑے خواب دیکھے ہیں اور وہ لمحے بھر میں چور ہو کر رہ جائیں۔ میں نیچے آ گئی اور آتے ہی نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ کاش اس وقت میں یہ بات سمجھ جاتی کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے، مگر میرے دماغ پر زنگ لگ چکا تھا۔ کافی دیر میں یوں ہی پریشان رہی، تبھی اچانک سے میرا فون بجنے لگا، جو میں نے فوراً آف کر دیا کہ کہیں کوئی اس کی آواز نہ سن کے جلدی سے اوپر آئے۔ تو ہیرا وہیں پر موجود تھی، مجھے دیکھ کر بولی، میں نے جیسے تیسے کر کے اسے منایا ہے، میں بھی ساتھ چلتی مگر نہیں جا سکتی، وہ باحفاظت تمہیں ہچنچا پہنچا دے گا، بس اپنا بیگ لے آؤ، سمجھ رہی ہو نا، وہ بھی آتا ہی ہوگا۔ مجھے نیچے آ کر اسٹور روم میں اپنا سارا سامان ایک جگہ پر رکھ کر لیٹی ہوئی سب کے سونے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ ایسے سب کے جاگتے ہوئے اگر میں بھاگ بھی تھی ہو سکتا ہے وہ لوگ مجھے پکڑ لیتے۔ میں گھر میں واپس کبھی بھی نہیں آنا چاہتی تھی، سو اچھے سے سارا سامان انتظام کرنا چاہتی تھی۔ پہلے ممانی نے مجھ سے اپنے پیر دبوائے، پھر میں نے انہیں دودھ گرم کر کے دیا تو وہ سو گئی۔ اس کے بعد میں نے پہلے تو سب کے کمروں کی کنڈیاں لگائیں، اس کے بعد ایک برقع پہن کر اپنی چھت پہ لانگ کر ہیرا کی چھت پر چلی گئی۔ اس کی چھت سے نیچے گلی کو سڑیا جاتی تھی، تو وہاں سے ہوتے ہوئے میں اس کی کزن کے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ گئی۔ مجھے یقین تھا وہ مجھے ایک صحیح جگہ پر پہنچا دے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ راستے میں نہ اس نے مجھ سے کوئی بات کی، نہ ہی میں نے اس سے کچھ کہا، لیکن جب اتارنے لگی تو وہ سوچتے ہوئے بولا، ویسے ایک بات کو، آج آپ پر جتنے بھی ظلم ہوتے ہیں اپنا گھر اپنا ہی ہوتا ہے۔ میں اس کی بات پر پہلے تو خاموش ہو گئی، پھر آہستگی سے کہا، یہ کہنا آسان ہے، ظلم برداشت کرنا مشکل ہے۔ باقی شکریہ آپ کا، آپ نے میری اتنی زیادہ مدد کر دی۔ اچھا ایسا کریں، اندر جا کر دیکھیں، اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر میں جاؤں گا، مگر آپ پہلے تصدیق کر لیں۔ مجھے اس کی یہ بات بہت اچھی لگی۔ میں اندر گئی تو دیکھا وہاں پر دو خواتین موجود تھیں۔ ہیرا نے مجھے پہلے ہی بتایا تھا کہ جہاں میرا کزن تمہیں اتارے گا وہاں دو عورتیں موجود ہوں گی۔ میں واپس آئی اور آ کر اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں۔ سوچ لیں ایک مرتبہ، پھر پتہ نہیں اس لڑکے نے کیا سوچ کر کہا تھا، مگر میں اب مزید پیچھے نہیں ہٹ سکتی تھی۔ میں اندر آ گئی کیونکہ اس نے ہیرا کے دیے گئے پتے پر مجھے پہنچا دیا، جہاں پر دو خواتین میرا انتظار کر رہی تھیں۔ ان دونوں خواتین نے برقع اوڑھ رکھا تھا۔ میں نے انہیں اپنا تعارف کروایا تو وہ بولی، ہم جانتے ہیں تمہیں، بس جلدی سے ہمارے ساتھ چلو، تمہیں دیر ہو رہی ہے، پہلی مرتبہ تم اس کام کے لیے جا رہی ہو، سمجھ گئی ہو نا؟ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا کہیں میں غلطی تو نہیں کر رہی ہوں، مگر اگلے ہی پل ہیرا یاد آ گئی کہ بھلا وہ کیوں میرے ساتھ کچھ برا کریں گی، وہی تو صرف میری سہیلی ہے، اور اگر میں یہاں تک آ گئی ہوں تو آگے بھی کہ مجھے اس پر پورا یقین کرنا چاہیے۔ میں ان خواتین کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس پہلی بات کے علاوہ انہوں نے مجھ سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ میں نے اتنا بڑا قدم اپنے لیے اٹھا لیا تھا، نہ صرف فیصلہ کیا تھا بلکہ وہاں سے بھاگ کر بھی آ گئی تھی۔ مجھے یقین تھا میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گی، کیونکہ خدا انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ اس بات پر مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی۔ جب گھر میں تھی تو میں نے اپنے محلے کے علاوہ بھی کچھ نہیں دیکھا تھا، لیکن جیسے ہی باہر نکلی تو اتنی بڑی گاڑی میں بھی بیٹھ گئی، زندگی ایک دم سے حسین لگنے لگی تھی۔ مجھے کچھ ہی دیر بعد وہ مجھے ایک ہوٹل میں لے گئیں اور اپنے ساتھ کمرے میں ہی سلایا۔ پہلے تو عجیب لگا مجھے، لیکن پھر یہی سوچ کر ہو سکے کل مجھے کام پہ لے جائیں، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ کل کام پر نہیں بلکہ اپنی زندگی کے بدترین سفر پر نکلوں گی، جہاں مجھے انسان نہیں بلکہ جانور سمجھا جائے گا۔ ہوٹل میں ایک رات رکنے کے بعد وہ مجھے ایک بڑے سے شہر میں لے گئیں۔ مجھے کسی شہر کا نام نہیں پتا تھا، اس شہر کا بھی انہوں نے عجیب سا کوئی نام بتایا تھا۔ اس کے بعد اس شہر میں ایک ہوٹل میں رکے، جبکہ دوسری جانب میرا تجسس بڑھتا ہی جا رہا تھا اور میں متجس
بھی بہت تھی کہ کب وہ کام ہوگا جس کی خاطر میں گھر سے بھاگ کر آئی ہوں، لیکن جو ہوا اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ بالآخر ایک رکشے پر بٹھا کر وہ مجھے باہر سے خستہ سی دکھنے والی کوٹھی میں لے گئے، مگر وہاں لے کر جانے سے پہلے مجھے کہا کہ دیکھ لو، یہ سب اتنا آسان نہیں ہے، جہاں تم نے غلطی کی تو وہ تمہاری کھال بھی ادھیڑ کر رکھ دیں گے، سو کوشش کرنا انہیں تنگ مت کرنا اور ان کی مرضی کے مطابق کام کرنا۔ پہلے تو میں پرسکون تھی، مگر جب یہ بات کہی تو ایک دم سے ہی مجھ پر لرزہ طاری ہو گیا، مگر مجھے یقین تھا جہاں میں ممانی کی ڈانٹ ڈپٹ برداشت کر سکتی ہوں تو وہاں پر یہ سب برداشت کرنا میرے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، مگر ایک خوف تو دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ سو کچھ ہی دیر بعد وہ خواتین مجھے اس کوٹھی میں اپنے ساتھ لے گئیں۔ میں اندر گئی تو وہاں پر میری جیسی اور بہت سی لڑکیاں تھیں، مگر اپنے آپ سے لاپرواہ پر اس کے باوجود وہ سب عجیب و غریب انداز میں دیکھ رہی تھی، جیسے مجھ پر افسوس کر رہی ہوں۔ پہلے تو مجھے ان کی سمجھ نہیں آئی، مگر بعد میں سمجھ گئی تھی کہ وہ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں۔ میں اندر گئی تو دیکھا ان لڑکیوں کے کپڑے بھی بڑے عجیب و غریب تھے، یعنی اچھی طرح کسی نے بھی اپنے جسم کو نہیں ڈھانپا ہوا تھا۔ وہاں سامنے پلنگ پر ایک کھرانٹ قسم کی عورت بیٹھی تھی۔ اس نے مجھے پہلے تو اوپر سے لے کر نیچے تک دیکھا، مجھے اس سے عجیب سی کراہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے بڑے سے گلے کی قمیض پہن رکھی تھی اور دوپٹہ بھی گلے میں نہیں تھا۔ اس نے مجھ سے سب کچھ پوچھا، میرا نام، پتہ، پرچہ، جس کا میں اٹک اٹک کر جواب دے رہی تھی، جس پر وہ ہنستے ہوئے بولی، پہلے سبھی یوں اٹکتی ہیں مگر جلدی کھل بھی جاتی ہیں، کچھ دنوں کی بات ہے، پھر اپنی زبان دیکھنا، تم ٹکنے نہیں دوں گی کسی کو اپنے آگے۔ میں چپ رہی، جس پر وہ پھر سے بولی، بتا تو کون سی خواب کی کر آئی تھی، یہاں پر ہے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا، میری دوست کہتی ہے میں بڑی خوبصورت ہوں تو اس نے میرا ماڈلنگ میں داخلہ کروایا ہے، وہی کرنے آئی ہوں یہاں پر۔ وہ یہ بھی کہتی ہے میں مشہور ہو جاؤں گی۔ یہ میری بات سن کر وہ عورت چل ہمیں تو خاموشی سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اچانک سے اونچا اونچا ہنسنے لگی اور بولی، اچھا تو یہ ماڈلنگ کا لالی پاپ دے رہی ہے تیری سہیلی نے، مگر خیر کوئی نہیں، اتر جائے گا بھوت، پھر ہمارے ساتھ وفادار رہا تو کیا پتہ تجھے ماڈلنگ کی اجازت بھی دے دیں۔ ویسے تیرے علم کے لیے بتا دوں، تو ماڈلنگ کرے نہ کرے مگر تیری سہیلی تجھے بیچ کر کھا گئی ہے۔ کیا مطلب؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ ایک لڑکی کو آواز دے کر بولی، جا اسے کمرے میں لے جا اور اس جگہ کے ساتھ ساتھ کام کی نوعیت بھی سمجھا دینا، تنگ کرے تو چمڑی ادھیڑ دینا، اس کی کوئی نرمی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عورت اس لڑکی سے یہ سب میرے متعلق کہہ رہی تھی اور ادھر میری جان پر بن گئی تھی۔ میں نے اس خواتین کی جانب دیکھا مگر وہ بھی اس بوڑھی عورت سے پیسے لے کر چلی گئیں۔ میں نے انہیں روکنا چاہا تو وہ لڑکی مجھے گھسیٹتے ہوئے ایک کمرے میں لے آئیں۔ ہم تمہیں ماڈلنگ کروائیں گے مگر اب بھی ایک دو دن تم اپنی تھکاوٹ اتار لو، یہاں سکون سے رہو، اور خبردار جو شور کیا تو میں ابھی تک ان کی کسی بھی ایک بات کو سمجھ نہیں پائی تھی، عجیب سی شش و پنج کا شکار تھی۔ 2 دن میں تقریباً اسی کمرے میں ہی رہی تھی، وہیں پر مجھے کھانا مل جاتا اور ہر ضرورت کا سامان، یوں کبھی کسی نے میرے کام نہیں کیے تھے بلکہ میں ہی سب کے کما کرتی تھی۔ اب جب میری خدمت ہو رہی تھی تو اچھا بھی لگ رہا تھا۔ ٹھیک 2 دن بعد وہی لڑکی دوبارہ سے آئی، مگر اس مرتبہ اس نے ہاتھ میں ایک بڑا سا شاپر پکڑا ہوا تھا۔ میرے سامنے اس نے وہ شاپر کھولا تو اندر سے بہت پیارا سا جوڑا نکلا، جو اس نے میرے آگے بستر پر پھینک دیا اور کہا، اسے پہن لو، میں تمہیں تیار کر دیتی ہوں۔ میں تو جوڑے کو ہی مسلسل دیکھتی جا رہی تھی۔ کیا میں شو میں جانا ہے؟ میں نے پوچھا تو چند لمحے وہ لڑکی ناسمجھی سے مجھے دیکھتی رہی۔ کون شو؟ بالآخر جب وہ نہیں سمجھ پائی تو اس نے پوچھ ہی لیا، ماڈلنگ کا شو ہے، اسی کے لیے ہی تو میں یہاں پر آئی ہوں۔ وہ مسکرا کر بولی، ہاں شو میں ہی جانا ہے تمہیں، کپڑے پہنو، میں تمہیں تیار کرتی ہوں، باقی مجھے نہیں لگتا تمہیں کچھ سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جی شو میں جا رہی ہو، خود ہی تم سے کام لے لیں گے۔ میں دھڑکتے دل سے فٹافٹ کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی۔ مجھے کنفیوژن بھی ہو رہی تھی اور میں خوش بھی تھی، کیونکہ یہ میری زندگی کا پہلا شو ہونے والا تھا۔ جب کپڑے پہن کر باہر آئی تو اس لڑکی نے مجھے بہت خوبصورت سا تیار کر دیا۔ میں ماڈلنگ کے لیے بہت سے جوش تھی، لیکن مجھے تیار کر کے کسی ماڈرن شو کے لیے نہیں بلکہ ایک سیاہ رنگ کی بری سی گاڑی میں تک پروٹوکول کے لیے ایک بڑے سے بنگلے پر بھیجا گیا۔ پہلے تو میں بڑی حیران ہوئی کہ کیا گھروں میں ماڈلنگ شو ہوتے ہیں، مگر پھر اس خیال کو دماغ میں جھٹک دیا کہ ایسا سب کچھ تو ہوتا ہی ہوگا، اب ماڈلنگ کوئی چھوٹی موٹی چیز تو ہے نہیں۔ مجھے ہیرا نے کتنا کچھ تو بتایا تھا اس کے متعلق، لیکن میں غلط بھی تھی۔ ہیرا نے جو کچھ بتایا تھا وہ واقعی میں ماڈلنگ کے متعلق بتایا تھا، پر اس وقت میں کسی ماڈلنگ شو کے لیے نہیں بلکہ ایک امیر آدمی کی پہاڑی میں شباب کا کرنے جا رہی تھی۔
جہاں اس کوٹھی میں اس آدمی نے کباب کے ساتھ ساتھ شباب کا بھی انتظام کیا ہوا تھا۔ مجھے پہلے ہی ایک کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ میں وہاں مزے سے بیٹھ گئی تھی، مگر کچھ دیر بعد ایک بوڑھا سا آدمی کمرے میں آیا اور بلا وجہ ہی میری تعریف کرنے لگا، جو مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں جو سمجھنا نہیں چاہ رہی تھی، بار بار میرا دماغ مجھے اس کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ یہ جگہ تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے ردا، تمہیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ مگر میں آخر دم تک وہاں ماڈلنگ کی امید لے کر بیٹھی رہی کہ ہو سکتا ہے ایسے ہی کام کرتے ہو یہ۔ مگر اس آدمی نے کہا کہ نینا بھائی نے اس مرتبہ بالکل میرے معیار کی لڑکی بھیجی ہے، مجھے ایسی ہی کم عمر لڑکی چاہیے تھی۔ آج کی پارٹی کے لیے تو میرے دل کی دھڑکن ایک دم سے بڑھ گئی۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتی یا کچھ کرتی، وہ پھر سے بولا، لڑکی تم نے آج میری پارٹی میں جتنے بھی لوگ آئے ہوں گے ان سب کو خوش کرنا ہے، دیکھنا میں تمہیں سونے میں تول دوں گا۔ یہ سن کر تو میرے طوطے ہی اڑ گئے۔ اب میں اچھی طرح سے سمجھ گئی تھی کہ اس لڑکے نے مجھے کس ماڈلنگ شو کے لیے تیار کیا تھا۔ میرے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کروں، مگر قدرت نے اسی وقت مجھے ایک اور موقع دیا۔ وہ آدمی مجھے بول کر گیا، یہیں پر رکو تم، میں باہر جا کر سب کو تمہارے متعلق بتا دوں۔ پھر گانے لگے تو اجانا ناچنے کے لیے، پھر اس کے بعد ساری رات تو پڑی ہی ہے۔ یہ بات اس نے بڑی معنی خیز الفاظ میں کہی اور کمرے سے چلا گیا۔ میرے دل کی رفتار بہت بڑھ گئی تھی۔ میں نے اللہ سے مدد مانگی اور خاموشی سے کچھ بھی سوچے بغیر کمرے سے باہر نکل آئی۔ وہاں بھی کوئی نہیں تھا، سو جس راستے آئی تھی اسی راستے باہر آ گئی۔ باہر آئی تو لان میں پارٹی ہو رہی تھی، ہر کوئی خوش گپیوں اور ناچ گانوں میں مگن تھا۔ میں نے وہیں ایک کونے میں پڑی میز کی چادر اتاری اور خود پر اوڑھ لی، کیونکہ کوئی چادر یا دوپٹہ میرے پاس نہیں تھا۔ نہیں، شاید اس دن قسمت میرا ساتھ دے رہی تھی۔ یا اللہ پاک، مجھے ان سب سے بچانا چاہتے تھے۔ میں خاموشی سے وہاں سے باہر نکل آئی۔ جیسے ہی کوٹھی سے باہر آئی تو میرے قدموں میں روانی آ گئی۔ میں تیزی سے پہلے چلنے لگی، پھر بھاگنے لگی۔ بار بار دل میں یہی خیال آ رہا تھا، یہ آخری موقع ہے، مجھے یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے دور چلے جانا چاہیے۔ کافی دور جا کر ایک بس اسٹاپ پر میں بیٹھ گئی۔ دل کی رفتار تیز تھی، دماغ سن تھا اور پیر دکھ رہے تھے۔ میں کچھ بھی نہیں سمجھ پا رہی تھی۔ تبھی ایک بوڑھا آدمی میرے پاس آیا اور کہا، بیٹی گھبرائی ہوئی لگ رہی ہو، کوئی بات ہے کیا؟ میں نے نفی میں سر ہلا دیا، لیکن کچھ کہا نہیں۔ کسی کو فون کرنا ہے تو میرا فون لے لو۔ اس آدمی نے اپنا بٹنوں والا موبائل میری جانب تھمایا تو میں مجمن یہ سوچ کر افسردہ ہو گئی کہ کسے فون کروں۔ میرا نہ کوئی اپنا تھا، نہ ہی کسی کا نمبر، حالانکہ ہیرا نے بھی نمبر نہیں دیا تھا۔ تبھی یاد آیا کہ جب ہیرا کے منگیتر نے مجھے موٹر سائیکل سے اتارا تھا تو اپنا نمبر اچھے سے یاد کروا دیا تھا کہ اگر میرے جانے کے بعد کوئی بھی مسئلہ ہو تو بتا دینا۔ میں نے فون ملایا تو 2 بیلوں کے بعد فون اٹھایا گیا۔ ویسے بھی رات بہت ہو چکی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے اپنا نام بتایا تو وہ فوراً سے بولا، ردا تم ٹھیک تو ہو نا؟ اب اتنے دنوں بعد فون کر رہی ہو، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کیا؟ اس کے اتنا پوچھنے کی دیر تھی کہ میں بری طرح سے ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی، جبکہ وہ مجھے مسلسل چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اچھا روئے نہیں، جو بھی مسئلہ ہے بعد میں بتا دینا، ابھی مجھے صرف یہ بتاؤ کہاں ہو اس وقت، میں تمہیں لے جاتا ہوں۔ میں جگہ نہیں جانتی، میں نے روتے ہوئے کہا۔ تو اس نے پوچھا، کس کے موبائل سے فون کر رہی ہو؟ تو میں نے بتایا کہ ایک آدمی نے دیا ہے موبائل۔ اس نے کہا، اس آدمی کو فون دو، میں بات کرتا ہوں۔ اس نے بات کی اور جگہ کا پوچھ کر کہا کہ صبح تک اسے رکھ لے، میں ابھی نکل رہا ہوں، صبح اسے لے جاؤں گا۔ میں ڈری ہوئی تھی تو وہ آدمی بولا، اچھا تم گھبرائی نہیں، ایسا کرو ہم یہیں بیٹھے رہتے ہیں، ایسے تمہیں بھی حوصلہ رہے گا۔ میں مسلسل صبح ہونے کی دعا کر رہی تھی۔ جیسے تیسے صبح ہوئی تو اس آدمی نے پہلے مجھے ناشتہ کروایا، پھر واپس سے فیصل کو فون کیا۔ اس نے کہا، بس وہ 1 گھنٹے میں پہنچنے والا ہے۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد فیصل وہاں پہنچ گیا تھا۔ اسے دیکھ کر مجھے یقین نہیں آیا، کیا کوئی سچ میں میری مدد کرنا سکتا تھا؟ حالانکہ اسے تو میں جانتی بھی نہیں تھی۔ ایک وہ بوڑھا آدمی تھا جس نے پوری رات میری حفاظت کی تھی، اور دوسرا فیصل۔ اس نے بوڑھے آدمی کو کچھ پیسے دینا چاہے، مگر اس نے انکار کر دیا اور کہا، میں اس بچی کو دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ کسی بڑی مصیبت میں ہے، بس تم اس کا خیال رکھو، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ تو فیصل نے اس کا شکریہ ادا کر کے مجھے گاڑی میں بٹھا دیا اور پھر ایک ہوٹل میں لے گیا۔ وہاں جا کر ہم دونوں نے کھانا کھایا تو اس نے پوری بات مجھ سے پوچھی تھی، مگر میں نے اسے کچھ نہیں بتایا، جس پر وہ صرف ایک بات بولا، تم جو مرضی چھپا لو مگر میں حقیقت جان گیا ہوں۔ کیا؟ کون سی حقیقت؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ آہستگی سے بولا، کوئی نہیں، گاڑی میں بیٹھو میرے ساتھ اور جو کہوں وہی کرنا، سمجھ رہی ہو؟ میں گاڑی میں بیٹھی تو وہ ایک فون کرنے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد آیا تو مجھے اپنے ساتھ ایک گھر میں لے آیا جہاں 3-4 آدمی پہلے سے موجود تھے۔ میں ڈری تو پہلے ہی ہوئی تھی، جب ان آدمیوں کو دیکھا تو
رہی صحیح کسر بھی نکل گئی۔ فیصل نے جب میری حالت خراب ہوتے دیکھا تو کہا تم ڈرو نہیں، اب تمہیں کسی بات کی پریشانی نہیں ہوگی۔ ممنوع کیسے؟ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ جلدی سے بولا ہم دونوں نکاح کر رہے ہیں، تم پریشان مت ہونا۔ میں نے دبی دبی چیخ کے ساتھ کہا تو وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا اور بولا ہیرا تمہیں بیچ چکی ہے، پیسے کھا چکی ہے، اگر تم یوں ہی رہی تو جہاں تمہیں بیچا ہے وہ لوگ تمہیں ڈھونڈ نکالیں گے، ان سے بہتر ہے نکاح کر لو میرے ساتھ، کیونکہ میں سچ مچ تمہاری حفاظت کرنا چاہتا ہوں، کم سے کم جو بھی ہوگا یہ کوئی حرام رشتہ ہرگز نہیں ہوگا، باقی تم بہتر جانتی ہو، مگر تم تو ہیرا کے منگیتر تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا تو وہ نرمی سے بولا ہاں تھا، مگر اب نہیں ہوں، پہلے نکاح کر لو، اس کے بعد اگر چاہو گی تو میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں اپنی زندگی کے ساتھ اتنے تجربے تو کر ہی چکی تھی، تو نکاح والا تجربہ بھی کر ہی لینا۔ نکاح کے فوراً بعد وہ مجھے واپس گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے لے گیا اور راستے میں بتایا کہ یہ سب کچھ ہیرا نے کیا ہے، اسے اپنی پڑھائی کے لیے پیسے نہیں مل رہے تھے کیونکہ اسے دوسرے ملک جانا تھا، اس نے تمہیں دھوکے سے بیچ دیا اور تم بھی اس کے دھوکے میں بڑے آرام سے آ گئی، یہ سب کچھ اس نے مینیج پتہ نہیں کیسے کیا ہے، میں خود اس کی دیدہ دلی پر بہت حیران ہوں۔ خیر تمہیں بیچنے کے بعد اس کا یہی پلان تھا، جو پیسے ملے اس سے وہ دوسرے ملک جا کر پڑھ سکے، اس نے پہلے تو یہ بات مجھے نہیں بتائی، یہی کہا تم چھپ کر اپنے دوسرے رشتہ داروں کی طرف جا رہی ہو، مگر کل ہی اس نے باتوں باتوں میں مجھے یہ سب بتایا۔ ویسے بھی ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں، تو اس نے باتوں باتوں میں یہ سب کچھ بھی اگل دیا، ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہ جلدی مجھ بھی دوسرے ملک بلا لے گی، جس پر مجھے بہت افسوس ہوا۔ اگر وہ پہلے بتا دیتی تو میں کبھی اس کام کے لیے راضی نہ ہوتا، بے شک میں اپنے اسے پسند کرتا ہوں مگر اب نہیں کرتا، کیونکہ وہ ایسی لڑکی نہیں ہے جس کو عزت دی جائے یا اس سے شادی کی جائے، جب اسے دوسری لڑکیوں کی عزت کا خیال نہیں تو میں اس سے ہرگز شادی نہیں کر سکتا۔ بس تمہیں میں نے فیصلہ کیا کہ تم سے شادی کروں گا، نہ میں تمہیں وہاں سے چھوڑنے کے لیے حامی بھرتا، نہ تم اتنی مشکل میں پھنستی، مگر شکر اللہ کا تم بالکل ٹھیک ہو۔ جب مجھے پتہ چلا کہ تم ٹھیک ہو تو میں شکرانہ پڑھ کر ہی تمہیں لینے آیا تھا، اب تم یہاں ایک ہاسٹل میں رہو گی جب تک میں اپنے والدین کو ساری سچائی نہ بتا دیتا، اور ہاں احتیاط سے رہنا، 1-2 دن تک میں تمہیں شاپنگ بھی کروا دوں گا، ہر ضرورت کی چیز تمہارے سامنے کی۔ وہ بولتا جا رہا تھا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس سب پر میں کیا رد عمل دوں۔